بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا۔ آیت نمبر 15 تک کے الفاظ کے معانی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 16 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے فعال، اس کے بنیادی حروف فا، عین اور لام ہے۔ فعال فعل سے بنا ہے، اور فعل یعنی کسی کام کو انجام دینا، کسی کام کو کرنا۔ عربی زبان میں کام کرنے کو فعل کہتے ہیں اور کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ کرنے والا یعنی جو چاہے وہ کر ڈالے اور کوئی اس کے کام کو انجام دینے میں رکاوٹ نہ بن سکے، اس کو کہا جاتا ہے فعال۔ فعال یعنی بہت زیادہ کر ڈالنے والا، جو بھی کام کرنا چاہے بہت زیادہ اس کو کر ڈالنے والا، یعنی اس کے کام کے کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگلا لفظ ہے لما، لے اور ما۔ لے یعنی کے لیے اور ما جو، اور اس کا سادہ ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ فعال ہے یعنی کر ڈالنے والا ہے اس کام کے لیے جس کام کو وہ چاہے۔ یرید، اس کے بنیادی حروف را، واو اور دال ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ یرید یعنی ارادہ کرے۔ را، واو اور دال، اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کی طلب میں نرمی کے ساتھ بار بار آمد و رفت کرنا، یعنی کسی چیز کی طلب ہے انسان کو اور اس چیز کے لیے انسان نرمی سے، سختی سے نہیں، نرمی سے بار بار آمد و رفت کرتا ہے، تردد کرتا ہے تاکہ اس چیز کو حاصل کر لے یا اس کام کو کر لے۔ اسی سے لفظ ارادہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی، کسی کام کی خواہش اور آرزو اسے اس طرف لے جائے کہ وہ اس کام کو کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے۔ بس دو چیزیں ہیں ارادے میں، ایک کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی طلب اور خواہش اور آرزو، اور دوسری چیز اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ۔ یہ جب دونوں باتیں ملتی ہیں، یہ کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو عربی زبان میں ارادہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات صرف انسان کے دل کے اندر جب کسی کام کی چاہت یا خواہش یا آرزو پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی ارادہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ارادہ کب کہا جاتا ہے کہ جب خواہش اور طلب اور آرزو کے نتیجے میں انسان کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ فعال لما یرید، یرید ارادے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ کر ڈالنے والا ہے اس کام کو کہ جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، اور ہم نے اس کا سادہ ترجمہ کیا کیا، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا۔ یہاں پر ارادے کے حوالے سے ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جب ارادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ارادہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح ہم انسانوں کے اندر کسی کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر، انسانوں کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے ہماری خواہشات کی وجہ سے، یا کسی کام کو کرنے کی خواہش اور چاہت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، یا ہمارے جذبات کسی کام کے نہ کرنے اور اس کی طرف
اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو نہ کریں، اس کام سے دور رہیں، تو یہ گویا ہمارے جو جذبات ہیں اور ہماری خواہشات ہیں، خواہشات نفسانی، ان کے نتیجے میں مثال کے طور پر ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خواہشات نفسانی سے پاک ہے، لہٰذا جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے تو اس میں جذبات اور خواہشات نفسانی کا معنی نہیں ہوگا، یعنی خداوند عالم جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کو کرنے کا، ہم کہیں گے وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر جو بھی وہ ارادہ کر لے کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے۔ توجہ فرمائیں، فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کر لے، جو کچھ وہ چاہے اسے کر ڈالنے والا۔ انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو دو طریقے سے اس کام کے انجام دینے میں انسان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ انسان کے اپنے اندر طاقت نہ ہو جو کام وہ چاہتا ہے اور ارادہ کیا ہے اس نے اسے کرنے کی، بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس میں طاقت ہی اتنی نہ ہو کہ وہ کام کر سکے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن باہر سے کوئی رکاوٹ ایسی آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ایسا پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ارادے کو عملی نہیں کر سکتا، اسے پورا نہیں کر سکتا، اس کام کو کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ دونوں باتیں وجود نہیں رکھتی، نہ تو خدا کی ذات کبھی تھکتی ہے، نہ اس کے اندر کبھی کمزوری پیدا ہوتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی، کوئی کمزوری وغیرہ، کوئی نقص وغیرہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ارادہ کرے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کام کو نہ کر پائے۔ اس اعتبار سے بھی فعال ہے، کر ڈالنے والا، اور نہ ہی باہر سے کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ارادے سے روک سکتی ہے۔ کوئی اور طاقت ایسی ہو کہ خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ارادہ کر لیا ہے اس نے، اور باہر سے کوئی ہستی اس کو مجبور کر دے کہ اللہ اس کام سے رک جائے۔ یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، جبکہ باقی سب کے سب جو بھی مخلوقات ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ پس فعال لما یرید، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔